ڈالر کی قدر میں اضافہ اور عالمی مارکیٹ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی مرتب ہونے لگے ہیں۔ شہر میں تیل اور گھی 10 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ تفصیلات کراچی سے بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی بے قدری اور عالمی مارکیٹ میں خوردنی تیل کی قیمت میں اضافے سے گھی اور تیل پھر مہنگا ہو گیا۔ شہر میں برانڈڈ کوکنگ آئل اور گھی کی فی کلو قیمت میں 10 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ کھانے والے تیل اور گھی 440 روپے سے 50 روپے اضافے سے 2200 روپے سے بڑھ کر 2250 روپے کا ہو گیا۔ ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرید قریشی کے مطابق حکومت اور پرائس کنٹرول کے ادارے تیل اور گھی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کوئی اقدامات کرتے نظر نہیں آ رہے۔ 2021 سے ہی 2022 میں بھی تیل کی قیمتیں بہت اضافہ ہو گیا، لیکن جب تک کوئی اس پر رد عمل نہیں ہوگا یا اس کی چیکنگ نہیں ہوگی یا اور مسائل جو ہیں ان کے معلوم نہیں ہوں گے تو عوام کو بہت ایک مشکلات میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ مہنگائی نے جینا دوبھر کر دیا ہے۔ تیل گھی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ قوت خرید سے بھی باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ جان مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کو کیا بتائیں، کوئی چیز ایسی سستی نہیں ہے کہ جس کی آپ جو نا پرواہ کریں۔ ہر چیز مہنگی، انڈا دیکھ لیں، تیل دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، یہ سب روز مرہ کے اشیاء کے استعمالات کی چیز ہے۔ اب غریب آدمی اگر ایک کمانے والا ہے وہ یہ مجھے بتاؤ کہ 400 ساڑھے 400 روپے تیل پرچیز کیسے کرے گا؟ تیل میں اور اس میں دالوں میں، ان میں مہنگائی زیادہ ہو گئی، سمجھے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سستا ہونا چاہیے، جیسے پہلے تھا تیل ویسے ہونا چاہیے۔ اب تو تیل بھی ماشاءاللہ 450 روپے کلو ہے، گھی بھی 450 روپے، تو فائدہ کیا لینے کا؟ صحیح ہے۔ مہنگائی کی ضرب سے بحال شہری معاشی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات کے منتظر ہیں۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر میں غذائی اجناس بالخصوص دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ علاقائی بازاروں میں 4 دن میں دالوں اور چنے کی قیمتوں میں 20 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غریب عوام کے امتحان کم نہ ہو سکے، مہنگائی کے وار شہریوں کا جینا محال۔ کراچی میں غذائی اجناس کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 دن میں دالیں اور چنے 20 روپے تک مہنگے ہو گئے۔ ریٹیل کی سطح پر دال مسور 5 روپے مہنگی ہو کر 205 روپے، ماش کی دال ریٹیل میں 10 روپے اضافے سے 250 روپے فی کلو، کالی مسور 20 روپے اضافے سے 190 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ کابلی چنا 20 روپے اضافے سے 220 روپے فی کلو کا ہو گیا۔ تاہم مونگ کی دال 150 روپے فی کلو پر ہی مستحکم ہے۔ تاجر غذائی اجناس مہنگی ہونے کی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کو قرار دیتے ہیں۔ بڑھنے کی وجہ ہمارے ملک کی کرنسی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے مال بک کرائے تھے اس میں جو ہے ڈالر کی تبدیلی آئی ہے۔ ڈالر کی تبدیلی کی وجہ سے جتنے امپورٹڈ آئٹم ہیں وہ سب مہنگے ہو رہے ہیں، اور دوسری جو مین وجہ ہے وہ چنے میں جو اضافہ ہے وہ ہے یوکرین کا۔ یوکرین میں جو چنا آتا ہے وہ کم دام میں آتا ہے، جب وہاں سپلائی رک گئی ہے اور وہ ملکوں نے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ گھریلو روزمرہ استعمال کی اشیاء دن بدن مہنگی ہونے پر شہری پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ گھر کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ سب مہنگی بھائی، سب ہر چیز مہنگی ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہے، سمجھے؟ تیل میں اور اس میں دالوں میں، ان میں مہنگائی زیادہ ہو گئی، سمجھے؟ بڑھتی مہنگائی جہاں شہریوں کی قوت خرید پر مسلسل ضرب لگا رہی ہے تو وہیں محدود آمدنی میں ان کے معاشی مشکلات میں اضافے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ شہر قائد میں ہفتے کے آغاز پر بھی سبزی سستی نہ ہو سکی اور نہ ہی سرکاری قیمتوں پر فروخت ہو سکی۔ طلب و رسد متاثر ہونے کے باعث شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تورئی، پھول گوبھی، ٹماٹر، مٹر اور بھنڈی کی قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ علاقائی بازاروں میں بھنڈی 320 روپے، ٹماٹر کی قیمتوں میں 40 روپے تک کا اضافہ ہوا، 120 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ علاقائی بازاروں میں مٹر 200، پھول گوبھی اور تورئی 160 سے نیچے نہ آ سکے۔ دوسری جانب شلجم، چقندر، سیم پھلی اور آلو پیاز سمیت دیگر سبزیوں میں استحکام برقرار رہا۔ تاہم عالمی مہنگائی کے عوامل کے سبب لہسن اور ادرک بھی 450 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکے۔ امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی روسی تیل کی سپلائی پر پابندی۔ خام تیل کی قیمت 2008 کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک دن میں لندن برینٹ آئل 9.5% سے زائد مہنگا ہو کر $130 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے اثرات مزید تیز ہو گئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپی اتحادیوں نے روسی تیل کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ عالمی منڈی میں ایرانی خام تیل کی ممکنہ سپلائی کی بحالی میں تاخیر نے خدشات بڑھا دیے۔ ایک دن میں لندن برینٹ آئل $130 فی اونس تک جا پہنچا۔
امریکی خام تیل 8.59% مہنگا ہو گیا۔ امریکی خام تیل $10 مہنگا ہو کر $125.70 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں لندن برینٹ آئل کی قیمت میں 30% اضافہ درآمدی خام تیل کے ممالک کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزارت توانائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی اصل قیمت سے کم میں فروخت کرنے پر واجبات کے مسائل کے حل کی تجاویز بھیج دیں۔ حکومت سے ان تجاویز کو فوری منظور کر کے آئل کمپنیز کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے فرق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے طریقہ کار تیار۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے مسودہ سیکرٹری توانائی کو بھیج دیا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے مطابق طریقہ کار سے کمپنیز جو پیٹرولیم مصنوعات اصل قیمت سے کم میں فروخت کر رہی ہیں ان کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ OCAC کے مطابق وزیر اعظم نے 1 مارچ سے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے کمی کا اعلان کیا تھا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی اصل قیمت اور فروخت کے فرق کی ادائیگی نہ ہونے سے ملک میں سپلائی چین متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ OCAC کے مطابق حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اس وقت کی جب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ایڈوائزری کونسل نے تجویز دی ہے کہ 15 روز میں سبسڈی کی ادائیگی کی جائے۔ کمپنیز 4 روز میں اپنے تصدیق شدہ کلیمز جمع کرائیں گی۔ کلیم کے تمام مراحل کے بعد 2 روز میں 95% تک ادائیگی کر دی جائے اور 5% ادائیگی 19 روز میں کی جانے کی تجویز دی ہے۔ کاٹی کے سابق صدر زبیر چھایا نے کہا ابھی تک صنعتوں کو طلب کے حساب سے گیس نہیں مل رہی۔ کراچی کے صنعت کار پانی اور گیس بحران کے چیلنج میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ گیس کی سپلائی بہتر کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ میں گیس بحران ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سندھ میں گیس بحران تاحال ختم نہیں ہوا۔ کولنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر زبیر چھایا نے کہا کہ SSGC گیس کی سپلائی کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ پانی اور گیس کے چیلنج اور پیداواری لاگت بڑھنے پر بھی صنعتیں بہتر کام کر رہی ہیں۔ زبیر چھایا نے کہا کہ طلب کے حساب سے گیس نہ ملنے سے اب تک مسائل کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ صنعتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے حکومت یوٹیلیٹیز کی فراہمی یقینی بنائے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی اسکیم بھی نکالیں کہ کوئی ایک ادارہ بنا دے جو تمام انڈسٹریز کو ریگولیٹ کرے، جس میں لیبر ڈپارٹمنٹ بھی آ جائے، EOB بھی آ جائے، سیسی بھی آ جائے، EPA بھی آ جائے۔ اتنے سارے اداروں سے ڈیل کرنے کے بعد کوئی صنعت نہیں چلا سکتا۔ صنعت چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے آج۔ زبیر چھایا نے کہا کہ حکومت کا صنعتوں کے فروغ کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا لانا خوش آئند ہے۔ یہ بھی کہا کہ اس اسکیم کی ملک کو 5 سال پہلے اشد ضرورت تھی۔ حکومت نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم دی ہے فار انڈسٹریلائزیشن، جس کی ضرورت آج نہیں، آج سے 5-7 سال پہلے تھی۔ اس حکومت کو آنے کے بعد ہی ایسی کوئی اسکیم لے کے آنی چاہیے تھی۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ نئی صنعتیں لگنے سے برآمدات بڑھنے کے ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، جو ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر کل جناح گراؤنڈ میں عورت مارچ کا انعقاد ہوگا۔ کراچی کی خواتین کا عورت مارچ کے حوالے سے کیا خیالات ہیں، جانتے ہیں حلبہ خان کی رپورٹ میں۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ کل گونجے گا کراچی جناح گراؤنڈ میں، مگر کراچی کی کچھ خواتین کا خیال ہے کہ عورت مارچ میں خواتین کے حقوق اور مسائل اجاگر نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں، عورت مارچ ہونا بالکل ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، دنیا میں ہر قسم کی عورت ہے اور ہر قسم کی عورت کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے۔ دوسری جانب کچھ خواتین حقوق نسواں مارچ کی حمایت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ عورت کے حق جو ہے اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمیں ملے گی ضرور۔ مرد سے بھی زیادہ ہمیں رسپیکٹ اسلام نے بھی دی ہے، تو ہم اپنے اچھی چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں، نہ کہ بری چیزوں کے لیے۔ گزشتہ برسوں میں ہونے والے عورت مارچ کے چند بینرز تنازعات کی زد میں رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ہونے والے مارچ میں کون کون سے نئے نعرے لگائے جائیں گے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ ربیہ خان، CT 21۔